अस्सलाम वालेकुम आकल साहब, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜੁਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ظہر دی نماز ادا کر لا، یہ کوئی قباحت یا کوئی غلطت نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی چدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اس سوال کو سننے کے بعد یقیناً آپ ہل گئے ہوں گے کہ کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان میں مساجد میں جمعہ ہو رہا ہے لیکن وہ گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے امام جو ہوگا وہ حاکم ہوگا، عادل ہوگا، اور یا حکومت کی طرف سے اعلیٰ افسران ہوں گے، قاضی ہوں گے، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جمعے کو قائم کریں۔ ایسی صورت میں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہمارے علاقے میں نہ کوئی مسجد بنائی گئی ہے اور نہ ہی کوئی وہاں کے آفیشلز آتھورائزڈ ہیں جو کہ آپ کو جمعہ پڑھاتے ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ غلط تو نہیں کر رہے ہیں، تو میں اس سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا قد اوجب اللہ سبحانہ وتعالی علی المسلمین اداء صلاة الجمعہ اذا کان، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمعے کی فرضیت مسلمانوں پر جو مقیم ہیں اور مسافر نہیں ہیں ان پر فرض کیا ہے، اور سوا کانوا فی مدن کبیر او قرى، اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹی بستیوں میں رہتے ہوں یا بڑی بستیوں میں مقیم ہوں۔ اور پھر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واختلفوا اہل العلم، اور اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ چھوٹی بستیوں میں جمعے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہاں کثیر تعداد میں مسلمان نہیں رہتے، اس لیے بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص تعداد ہے اور چھوٹے گاؤں میں جمعے کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ شیخ فرما رہے ہیں اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ موقف ان کا غلط ہے کہ کم اگر تعداد کے لوگ ہوں گے تو وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ وَاجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا أَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ، اور وہ لوگ نہ ہی اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ امام کو حاکم کو امام ہونا چاہیے یا عادل امام ہونا چاہیے یا پھر حکومت کی طرف سے قاضی یا ان کے ریپرزنٹیٹیو ہی جمعے کی نماز پڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ جو کہنا ہے کہ بہت تعداد میں لوگ جمع ہوں گے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک تعداد متعین کی جائے؟ شیخ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، 3 آدمی بھی اگر ہیں تو وہ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے، شیخ نے فرمایا ان الواجب ہوا اقامت صلاۃ الجمعہ فی القریٰ، یہاں واجب یہ ہے کہ بستیوں میں، گاؤں میں، کوچوں میں، محلوں میں جہاں پر مساجد بھی مسلمان رہتے ہیں اور مساجد بھی ہیں، تو ایسی مساجد میں تعداد کی پرواہ نہ کیے بغیر اگر آپ 3 بھی آدمی رہتے ہیں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مسجد دی ہے تو آپ وہاں پر جمعے کی نماز پڑھیں، اور یہ شریعت سے ثابت ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ کہا جائے کہ جناب امیر المومنین ہی پڑھائیں گے تو شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بدعت ہے جس بدعت کے وجود سے لوگ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو جمعے کی فرضیت ہے وہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے،
اور وہ مقیم ہے، اور اس کی تعداد میں جو فرض نماز کی جو تعداد ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے 40 افراد ہوں گے تبھی وہ نماز پڑھ پائے گا، یا ایک شہر میں قریہ، چھوٹے قریوں میں ہمارے ہاں احناف کا موقف یہ ہے کہ گاؤں وغیرہ میں وہ نماز پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے، جبکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسلاف کا، اہل حدیث علماء کا، مشائخ کا موقف یہ ہے کہ 3 آدمی بھی اگر ہیں تو جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، یہ فکر آپ کی گمراہ کن فکر ہے۔ ایک آدمی اگر چھوٹی موٹی بدعتوں میں بھی ملوث ہے اور وہ امامت آپ کو کرا رہا ہے، وہ فاجر اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ مسلمان ہے، آپ اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھیں۔ البتہ اگر وہ مشرک ہے اور شرکی عقائد میں مبتلا ہے، تب آپ اس کے پیچھے مکلف نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔